صلاح الدین ایوبی کا بیت المقدس کی فتح کا تاریخی واقعہ 88 سال تک بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں رہا۔ وہی شہر جہاں مسجد اقصی کو گندے جانوروں کا باڑا بنا دیا گیا تھا۔ لیکن پھر ایک مرد مجاہد اٹھا جس نے نہ صرف شہر کو آزاد کروایا بلکہ دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ جاننا چاہتے ہیں وہ کون تھا اور اس نے یہ سب کیسے کیا؟ تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسلامی تاریخ کے سنہری اور قابل فخر ابواب میں ایک عظیم باب وہ ہے جب عظیم مجاہد، سالار اور نیک سیرت حکمران صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا۔ یہ واقعہ نہ صرف عسکری فتوحات کی مثال ہے بلکہ اسلامی اخلاق، عدل اور رحم دلی کی بھی اعلیٰ مثال ہے۔ بیت المقدس یعنی یروشلم مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مقدس مقام ہے۔ تحاس و نناوے میں پہلی صلیبی جنگ کے دوران عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس قبضے کے دوران لاکھوں مسلمان اور یہودی شہید کر دیے گئے، مسجد اقصی کو نقصان پہنچایا گیا اور صلیبی حکمرانوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ تقریباً 88 سال تک بیت المقدس ان کے قبضے میں رہا، حتیٰ کہ صلاح الدین ایوبی نے اسے 1170 میں دوبارہ اسلامی ریاست کا حصہ بنایا۔ صلاح الدین ایوبی کا پورا نام یوسف بن ایوب تھا۔ آپ 1170 میں تکریت، عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک نیک، عبادت گزار اور بہادر سپہ سالار تھے۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی رحم دلی، عدل پسندی اور اسلامی اصولوں پر سختی سے عمل کرنا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے مسلم دنیا کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت مسلم دنیا مختلف حصوں میں بٹی ہوئی تھی، جیسے فاطمی سلطنت مصر میں اور عباسی خلافت بغداد میں۔ انہوں نے مصر سے اپنی حکومت کا آغاز کیا اور آہستہ آہستہ شام، حلب، حمات اور دوسرے علاقوں کو متحد کر کے ایک مضبوط اسلامی سلطنت قائم کی۔ 1170 میں صلاح الدین ایوبی اور صلیبیوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی جسے جنگ حطین کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ موجودہ اسرائیل کے شمال میں حطین کے مقام پر لڑی گئی۔ صلاح الدین نے صلیبی لشکر کو گھیر لیا اور پانی کے ذرائع کاٹ دیے۔ گرمی، پیاس اور تھکن نے صلیبی فوج کو کمزور کر دیا۔ آخرکار صلاح الدین نے عظیم فتح حاصل کی۔ صلیبی کمانڈر رینالڈ اور بادشاہ گائے کو قید کر لیا گیا۔ جنگ حطین کے بعد جب رینالڈ کو صلاح الدین کے سامنے لایا گیا تو اس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سخت گستاخیاں کی تھیں۔ صلاح الدین نے اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دیا، لیکن باقی قیدیوں کو رحم کے ساتھ رہائی دی یا قید میں رکھا۔ بادشاہ گائے کو بھی قتل نہیں کیا بلکہ معاف کر دیا۔ جنگ حطین کے بعد صلاح الدین ایوبی کی نگاہ بیت المقدس پر تھی۔ صلیبی اس شہر میں موجود تھے اور جانتے تھے کہ اب وہ تنہا اور کمزور ہو چکے ہیں۔ صلاح الدین نے آہستہ آہستہ شہر کا محاصرہ کیا اور اسے گھیرے میں لے لیا۔ محاصرے کے دوران شہر کے اندر خوف اور پریشانی پھیل گئی۔ 2 ہفتے کے محاصرے کے بعد صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے۔ صلاح الدین نے نہایت رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ عالم، کسی بھی عورت، بچے یا بوڑھے کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ جو چاہے شہر چھوڑ کر جا سکتا ہے اور جو چاہے یہاں رہ سکتا ہے۔ عیسائیوں کو اپنے مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دی گئی۔ جو لوگ فدیہ دے سکتے تھے وہ دے کر آزاد ہو گئے اور جو نہ دے سکے انہیں بھی آزاد کر دیا گیا۔ یہ وہی بیت المقدس تھا جہاں 88 سال پہلے صلیبیوں نے ہزاروں مسلمانوں کو مسجد اقصی میں قتل کر دیا تھا، لیکن صلاح الدین نے بدلہ لینے کے بجائے اسلامی اصولوں کے تحت رحم اور عدل کا مظاہرہ کیا۔ عیسائی مورخین کا اعتراف۔ یورپ کے کئی عیسائی مورخین نے صلاح الدین ایوبی کی انسانیت، رحم دلی اور اعلیٰ اخلاق کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ہم نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا تو خون کی ندیاں بہا دی تھیں، لیکن جب صلاح الدین نے شہر فتح کیا تو کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ مسجد اقصی کی صفائی۔ فتح کے بعد صلاح الدین نے مسجد اقصی کی صفائی اور بحالی کا حکم دیا۔ صلیبیوں نے اسے ایک استبل میں بدل دیا تھا۔
सलाहुद्दीन ने अपने हाथों से मस्जिद को ढलवाया और इसमें नमाज अदा की गई। ये लम्हा मुसलमानों के लिए बहुत ही जज्बाती और ईमान अफरोज था। फतह के असरात। बैतुल मुक़द्दस की फतह ने मुसलमानों के हौसले बुलंद किए। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक हीरो बन गए। इनकी फतह से न सिर्फ मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद पैदा हुआ, बल्कि यूरोप में भी इनकी शुजाअत और अखलाक का एतराफ़ किया गया। वफ़ात। सलाहुद्दीन अय्यूबी 1193 में दमिश्क में वफ़ात पा गए। इनकी कब्र आज भी वहाँ मौजूद है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम, अदल, अमन और इंसानियत के लिए वक्फ कर दी थी। इनकी वफ़ात पर मुस्लिम दुनिया ने एक अजीम रहनुमा को खो दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बैतुल मुक़द्दस की फतह न सिर्फ एक फ़ौजी कामयाबी थी, बल्कि एक अजीम अखलाकी और इस्लामी फतह भी थी। इनकी ज़िंदगी आज भी मुसलमानों के लिए मशअल राह है। हमें इनके किरदार, अज़्म, इत्तेहाद और रहमदिली से सबक सीखना चाहिए और अपनी ज़िंदगियों में इस्लामी उसूलों को नाफिज करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे कायद अता फरमाए जो दीन, मिल्लत और इंसानियत के लिए सरापा रहमत हो। आमीन। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे हीरो हमें तारीख से जुड़ने का सबक देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल इन सच्चे इस्लामी किरदारों को जाने, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल AK फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वो बातें जो लोग भूल चुके हैं।